بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک پٹھان کے گھر کام کرتی تھی۔ پٹھان کی بیٹی کا تعلق کسی لڑکے سے تھا۔ وہ مجھے روز رات پیسے دیتی اور کہتی میں گھر سے باہر جا رہی ہوں، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ میں مان جاتی، پر جوں ہی اس کے بستر پر لیٹتی مجھے نیند آ جاتی۔ اب مجھے شک ہونے لگا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ تبھی ایک دن اپنی جگہ تکیے رکھ کر اوپر سے چادر ڈال دی اور چھپ کر دیکھنے لگی۔ جان نکل گئی جب تین میں اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھی۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرا قصور کیا تھا۔ میں تو چھٹی پر اپنے ماں باپ سے ملنے گھر آئی ہوئی تھی۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ میرے پیٹھ پیچھے کیا ہو چکا تھا۔ مجھے تو کل ہی باجی نے پیسے دے کر کہا تھا کہ وہ اور صاحب کچھ عرصے کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں، تو میں گھر میں اکیلی رہ کر کیا کروں گی؟ تو میں بھی اپنے گھر والوں سے مل آؤں۔ میں کیا کہتی؟ میں تو خوش ہو گئی تھی کہ اپنے گھر والوں سے مل لوں گی۔ 3 ماہ سے تو اماں کی شکل ہی نہیں دیکھی تھی۔ باجی کے گھر سے نکلنے سے پہلے ہی میں اپنے گھر آ چکی تھی۔ انہوں نے رات کو نکلنا تھا۔ میں نے رات اپنے گھر میں گزاری اور اماں سے ڈھیر ساری باتیں کی۔ صبح کے 12 بجے ہی تھے کہ دروازہ زور زور سے کھٹکنے لگا۔ میری ماں نے دروازہ کھولا تو سامنے پولیس کھڑی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر ہم سب کی جان نکل آئی تھی۔ ہمارے گھر کیا ہمارے محلے میں کبھی پولیس نہیں آئی تھی، اور اب یوں اچانک؟ میری ماں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، جی آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں نے سوچا کس لیے آئے ہوں گے؟ ابا کو پکڑنے آئے ہوں گے۔ ابا کے کام ہی ایسے رہے ہیں، اب بھی کوئی بڑا ہاتھ مارا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ اچھا ہے پولیس ابا کو پکڑ کر لے جائے، تھوڑے دن وہ حوالات میں رہیں گے تو شاید وہ سدھر جائیں۔ اماں کے سوال کے جواب میں پولیس والوں نے پوچھا، رخسانہ آپ کی بیٹی کا نام ہے؟ اپنے نام پر چونک کر میں سیدھی ہوئی۔ پولیس میرا کیوں پوچھ رہی ہے؟ میں نے کہا کیا ہے؟ اماں بھی ہکا بکا رہ گئی اور پوچھا، پولیس میرا کیوں پوچھ رہی ہے؟ میں نے کیا ہے؟ اماں بھی ہکا بکا رہ گئی اور پوچھا، ہاں جی میری ہی بیٹی کا نام رخسانہ ہے، مگر آپ کو اس سے کیا کام؟ اتنے میں الجھتی ہوئی باہر دروازے پر آئی۔ پولیس نے کہا، ہم آپ کی بیٹی رخسانہ کو گرفتار کرنے آئے ہیں، ہمارے پاس اس کی گرفتاری کا وارنٹ ہے۔ میرے اور اماں کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں گھبرا گئی اور کہا، میری گرفتاری کیوں؟ ایسا کیوں؟ میں نے کیا ہے؟ ایک لیڈی پولیس والی نے میرے ہاتھوں میں ہتکڑی ڈالی اور کہا، یہ تم کو تھانے جا کر پتا چلے گا کہ تمہاری کیا غلطی ہے، کیا ہے سب پتا چلے گا۔ میں تو ساکت ہی رہ گئی۔ مجھے تو اپنا ایسا کوئی گناہ یا غلطی یاد ہی نہیں آ رہی تھی جن کی بنا پر مجھے جیل ہو جاتی۔ میری ماں چیختے ہوئے مجھے پولیس والوں سے چھڑوانے لگی، لیکن انہوں نے مجھے پولیس کی گاڑی میں ڈالا اور تھانے لے گئے۔ وہاں جا کر مجھے حوالات میں بند کر دیا، اور اب مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے لاک اپ میں کیوں ڈالا گیا ہے۔ ایک لیڈی پولیس والی میرے پاس آئی اور کہا، اب بتاؤ اس جرم میں تمہارا ساتھ کس نے دیا؟ کون ہے تمہارا ساتھی؟ میں نے روتے ہوئے کہا، کیسا جرم اور کون سا ساتھی؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے کیوں یہاں گرفتار کر کے لایا گیا ہے؟ میرا جرم تو بتائیں۔ وہ کہنے لگی، تمہیں تمہارے جرائم کا اچھے سے پتا ہے، ناٹک مت کرو۔ کل تم نے… اس سے پہلے وہ بات پوری کرتی اسی وقت فون بجنے لگا، اور وہ فون سنتے ہی کہیں چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں سبھی پولیس والے کہیں چلے گئے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا تھا؟ پہلے مجھے گھر سے گرفتار کر کے لایا گیا اور کوئی جرم بتائے بغیر بند کر دیا گیا، اور اب سب پولیس والے افراتفری میں کہیں چلے گئے۔ پیچھے صرف ایک حوالدار تھا جو کھڑا تھا۔ میں نے اسے آواز دے کر پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ مجھے یہاں کس لیے لایا گیا ہے؟ وہ کہنے لگا، مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کیوں لایا گیا ہے، بڑی میڈم کو پتا ہوگا۔ میں نے پوچھا، یہ سب پولیس والے کہاں چلے گئے ہیں؟ کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا؟ وہ بتانے لگا، ابھی ایک ارجنٹ میٹنگ بلائی گئی ہے، وہ سب اسی میٹنگ میں گئے ہیں، 2-3 گھنٹے بعد ہی آئیں گے۔ میں جیل کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی، پتہ نہیں کسی نے میرے خلاف کیا سازش کی ہے، اور میرے خلاف سازش کون کر سکتا ہے؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ 1 گھنٹہ گزرا تھا کہ اماں مجھے آوازیں دیتے ہوئے اندر داخل ہوئیں۔ کہا، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ کیا ہوا ہے، کیوں تجھے گرفتار کیا گیا ہے؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ تو اماں نے بتایا کہ میں جن کے گھر کام کرتی تھی ان کے ہاں کل رات ڈاکہ پڑا ہے، صاحب زخمی ہو کر اسپتال میں ہیں اور گھر کا قیمتی سامان غائب ہے۔
पुलिस को शक है कि किसी ने मुखबरी की थी, इसीलिए ये सब हुआ। इस घर की वाहिद मुलाजमा तुम थी, इसलिए सबका शक तुम पर गया और पुलिस तुम्हें ले आई। मैं ये सुनकर घबरा गई। मैं तो कल रात से पहले ही घर आ चुकी थी, फिर ये क्या हुआ है? अम्मा कहने लगी, साहब के सर पर चोट लगी है और वो मरते मरते बचे हैं। सुना है कि उनकी हालत बहुत बुरी है। मुझे अचानक याद आया और पूछा, अम्मा बाजी का क्या हाल है? कहने लगी, वो ठीक है, अपने शौहर के पास अस्पताल में है और उसने तुम पर शक का इजहार किया था, इसीलिए पुलिस तुम्हें पकड़ कर लाई है। ये सुनकर कि बाजी ने मेरे खिलाफ शक का इजहार किया है, मैं तो दंग रह गई। वो तो मुझे एक अरसे से जानती थी, फिर ऐसा क्यों किया? अम्मा के जाने के 3 घंटों बाद पुलिस की वापसी हुई थी। पुलिस वाली मेरे पास आकर पूछने लगी, हाँ कुछ याद आया तुमको, या मैं अपने तरीके से पूछूं? मैंने कहा, सब याद आ गया है और मुझे अच्छे से पता है इस सब के पीछे कौन है। मैं सब बताऊंगी, लेकिन एक शर्त है, आपको मेरी कहानी सुकून से सुननी होगी। कहने लगी, ठीक है, तुम अपनी कहानी सुनाओ। अगर तुम बेकसूर हुई तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मेरा नाम रुखसाना है और मैंने एक इंतहाई गरीब घराने में आँख खोली। मुझसे छोटी 2 बहनें थीं और मैं ही सबसे बड़ी थी। भाई कोई था नहीं और वैसा ही था जैसा कि गरीब काम करने वाली औरतों के होते हैं, निखट्टू और आवारा। उसका काम बस सारा दिन गली के नुक्कड़ पर बैठकर ताश खेलना और शर्तें लगाना था। घर आता तो चीखता और चिल्लाता, अम्मा के कमाई के पैसे उससे छीन लेता और अम्मा रोती धोती रहती। मैं तो जब से बड़ी हुई थी यही सब देखा था और यही देखते देखते मैं जवान हो गई थी। मुझे अपने बाप से बहुत नफरत महसूस होती थी। जैसे जैसे मुझे शऊर आता जा रहा था, मैं अपने बाप की हठहरामी और माँ की मेहनत को देख देख कर कुढ़ती रहती कि ये क्या बात हुई, क्या घर चलाना सिर्फ औरतों की ही जिम्मेदारी होती है? मैं अगरचे बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर हम जैसों को जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है। इसलिए मेरी माँ मुझे समझाती रहती थी कि मैं बाप के आगे जबान ना चलाया करूं। मैं अम्मा को कहती रहती थी कि आप अब्बा जैसे इंसान को छोड़ क्यों नहीं देती, तो वो कहती कि हमारे खानदान में औरत के लिए उसका शौहर ही उसका सब कुछ होता है, चाहे वो नेक हो या बद, उसका शौहर ही उसके सर का ताज होता है। मैं इन बातों को नहीं मानती थी। मैं 16 और छोटी बहन 15 साल की हुई तो अम्मा मुझे और उसे भी काम पर ले जाने लगी। मैंने 1 हफ्ता काम पर जाने के बाद इनकार कर दिया, क्योंकि उस बेगम साहिबा से मेरी कुछ बनती नहीं थी। वो मुलाजिमों को इंसान नहीं समझती थी, इसलिए मुझे उसके घर काम करना बहुत बुरा लगता था। अम्मा को मैंने कह दिया कि पास के कॉलेज में मुलाजमा की ज़रूरत है, मैं वहाँ काम करूँगी। मैंने उस कॉलेज में जाना शुरू कर दिया। मेरा पढ़ने को बहुत दिल करता था, लेकिन चूंकि मैं पढ़ नहीं पाई थी, इसलिए मुझे पढ़े लिखे बच्चों के पास बैठना और उनके काम करना बहुत अच्छा लगता था। मैं कॉलेज में सबके काम भाग भाग कर करती। कॉलेज वाले मेरी कारकर्दगी से बहुत खुश थे। मेरी तनख्वाह भी पूरे 1000 रुपये बढ़ा दी थी। मैंने उसका अपनी माँ को नहीं बताया। मैं अपनी कमाई अलग ही रखना चाहती थी। अब्बा को पता चल जाता तो वो मुझसे सब कुछ छीन लेते। कॉलेज में एक लड़की को मैं रोज़ बड़े गौर से देखती थी। वो घर से बुर्का पहनकर आती थी और कॉलेज आकर उतार देती और पैंट शर्ट में मलबूस एक फैशन वाली लड़की बन जाती। उसका नाम शानज़े खान था और वो एक पठान थी। वो बहुत खूबसूरत सी थी। कॉलेज के लड़के उसके आगे पीछे फिरते थे, मगर वो एक काले रंग के आम से लड़के के साथ घूमती फिरती थी। सब कहते थे कि ये उसे पसंद करती है। मुझे देखकर यकीन नहीं आता था कि इतनी खूबसूरत पठान लड़की एक आम से लड़के के साथ। मैं उसे शानज़े बाजी कहती थी, क्योंकि वो अक्सर मुझे खाने पीने की चीज़ें देती रहती थी। उसका रवैया मुझ समेत तमाम मुलाजिमों के साथ बहुत अच्छा था। एक दिन मैं घर आई तो घर में अजीब तमाशा लगा हुआ था। पता चला कि अब्बा ने अपने किसी दोस्त से मेरा रिश्ता तय कर दिया था। अम्मा को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि उसके 2 बच्चे थे और अब्बा को ये लालच था कि वो बदले में पूरे 1 लाख रुपए देगा। मैंने अब्बा को मना किया तो अब्बा ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा, आज तक मैं तेरी हर बात सुनते आया हूँ, मगर अब नहीं, अब वही होगा जो मैं चाहूँगा। मैं और मेरी अम्मा बहुत परेशान हो गए, क्योंकि अब्बा ने धमकी दी थी कि अगर मैं ना मानी तो वो हम सबको घर से बाहर निकाल देगा और मेरी माँ को तलाक दे देगा। मैं अगले दिन कॉलेज में सफाई करने के बाद एक तरफ बैठकर अपनी किस्मत को रो रही थी, जब शानज़े बाजी मेरे पास आई। मुझसे पूछा कि क्यों रो रही हो। मैंने अपनी सारी कहानी सुनाई और कहा, अब्बा को 1 लाख रुपए का लालच आ गया है। कहने लगा, तू 1 लाख रुपए दे दे, मैं तेरी शादी उससे कर दूंगा जिससे तू चाहे। बाजी, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि अब्बा को दे दूं?
نہ ہی کوئی مجھے پسند کرتا ہے جو مجھ سے شادی کے لیے اتنی بڑی قیمت دے دے۔ کہنے لگی، اگر میں تمہاری مدد کروں 1 لاکھ روپے تمہیں دے دوں۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے حیرت سے کہا، باجی آپ؟ کہنے لگی، ہاں میں تمہیں اس مصیبت سے نکالنے کے لیے 1 لاکھ روپے دوں گی، مگر تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں نے پوچھا، کیسا کام باجی؟ مجھے لگا تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا کام بتائے گی، مگر اس نے کہا، تم یہ کالج کی نوکری چھوڑ کر میرے گھر پر ملازمت کر لو، مجھے ایک وفادار ملازمہ کی ضرورت ہے۔ میں نے سوچا یہ تو بڑی اچھی آفر ہے، وہ مجھے 1 لاکھ روپے کے بدلے نوکری بھی دے رہی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے باجی، میں تیار ہوں۔ میرے ذہن میں کچھ شک سا تو آیا تھا کہ باجی اس معمولی کام کے بدلے 1 لاکھ کیوں دے رہی ہے، مگر جب پیسے ہاتھ میں آ جائیں تو پھر کچھ یاد نہیں رہتا، نہ کوئی سوال اور نہ ہی کوئی شک۔ میں نے 1 لاکھ روپے ابا کو دیے اور کہا کہ یہ مجھے پورے سال کی ایڈوانس تنخواہ ملی ہے، اب مجھے پورا سال وہیں باجی کے گھر میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ ابا کو اب پیسے مل گئے تھے، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں جس مرضی کے گھر میں کام کروں۔ میری ماں پریشان تھی کہ میں کہیں کسی غلط کام میں نہ پڑ جاؤں، مگر جب میں نے اسے بتایا کہ میں فلاں گھر کے پٹھان کے گھر جا رہی ہوں تو اماں کہنے لگیں، اچھا وہ میں ان لوگوں کو جانتی ہوں، وہ پٹھان بڑا ہی نیک شخص ہے، اس کی بیٹی بہت باپردہ ہے، آج تک کسی نے اس کو گھر سے باہر بغیر پردے کے نہیں نکلتے دیکھا، سارے لوگ اس کے پردے کی بہت تعریفیں کرتے ہیں۔ میں دل ہی دل میں ہنس دی کہ لوگوں کو کیا پتا کہ وہ پردے والی باجی کالج آ کر کیسی ماڈرن لڑکی بن جاتی ہے۔ خیر، میں اپنا سامان لے کر اس پٹھان کے گھر پہنچی۔ دروازہ شانزے باجی نے کھولا تھا، مجھے لے کر وہ اندر آئی اور کہا کہ جب تک میں نہ کہوں تم کچھ مت بولنا۔ میں حیران ہو کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک کمرے سے ایک پٹھان نکلتا دکھائی دیا، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جسے وہ زمین پر ٹک ٹک کر چلا رہا تھا۔ اس کی آواز آئی، شانزے کہاں ہو؟ باجی نے جلدی سے ایک طرف دیکھ کر کسی کو کوئی اشارہ کیا اور ایک لڑکا تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ پٹھان نے چونک کر ادھر دیکھا اور کہا، شانزے گھر میں کوئی اور بھی ہے؟ وہ کہنے لگی، ارے یہ نئی ملازمہ گھر آئی ہے۔ ساتھ ہی اس نے لڑکے کو اشارہ کیا اور وہ کھلے دروازے سے باہر چلا گیا۔ شانزے باجی نے کہا، فکر مت کریں، ملازمہ ہے، اس کے چلنے پھرنے کی آواز ہے۔ پھر اس نے مجھے کہا، رخسانہ صاحب کو سلام کرو۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ یہاں ہو کیا رہا ہے، مگر بہرحال میں نے سلام صاحب جی کہا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اس پٹھان کو وہ لڑکا گھر سے باہر جاتے نظر کیوں نہیں آیا۔ پھر نظریں اس کے چہرے پر پڑیں تو مجھے ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ وہ پٹھان اندھا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میں نے گھر کی صفائی کی اور کھانا پکایا۔ شانزے باجی نے صبح کالج جاتے ہوئے برقع پہن لیا۔ ابھی وہ جانے ہی لگی تھی کہ پٹھان کی آواز آئی، شانزے تم نے برقع پہنا ہوا ہے نا؟ پھر اس نے ہاتھ سے ٹٹول کر تصدیق کی، کیا واقعی اس کی بیٹی نے برقع پہنا ہوا ہے یا نہیں؟ پھر جب تسلی ہو گئی تو اس نے اپنی بیٹی کو گھر سے باہر جانے کی اجازت دی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ شانزے باجی کیوں برقع پہنتی تھی۔ ان کے والد پٹھان تھے اور بہت سخت تھے، شاید اس لیے وہ ایسا کرتی تھی۔ خیر، مجھے اس گھر کا ماحول بہت ہی عجیب لگا۔ میں نے دیکھا کہ وہ صاحب شانزے باجی سے بہانے سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر وہ صاحب کی کسی بات کا ڈھنگ سے کوئی جواب ہی نہیں دیتی تھی۔ اس کی وجہ بھی میں جانتی تھی، شانزے باجی کا چکر چل رہا تھا۔ اس دن بھی وہ لڑکا گھر سے نکلا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ وہ اپنے باپ کو دھوکہ دے رہی ہے، اس کے اندھے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے۔ مجھے وہاں کام کرتے ابھی تیسرا دن تھا کہ رات کو شانزے باجی میرے کوارٹر میں آئیں اور کہا، میں گھر سے باہر جا رہی ہوں، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ میں سمجھ گئی کہ باجی کا تعلق جس لڑکے سے چل رہا ہے اسی سے ملنے جا رہی ہے۔ باجی نے کہا، میں تمہیں پیسے دوں گی، اور پھر ڈھیر سارے پیسے میرے ہاتھ میں رکھ کر اپنے کمرے میں بھیج دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ باجی نے یہاں کیوں اپنے کمرے میں مجھے بھیج دیا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، اگر صاحب کو پتہ چلا تو؟ ویسے تو وہ اندھے تھے، انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا، مگر پھر بھی اگر وہ کمرے میں چیک کرنے آ گئے تو؟ میں بہت ڈر رہی تھی۔ میں بستر پر لیٹ گئی اور اپنے اوپر کمبل لے لیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب پریشانی کے مارے مجھے نیند نہیں آئے گی، مگر بہت جلد ہی میں نیند کی گہری وادیوں میں کھو گئی۔ ہوش آیا تو دیکھا باجی واپس آ گئی تھی اور مجھے اٹھا رہی تھی۔ میں شرمندہ ہوتے ہوئے اٹھ گئی، شاید پہلی بار اتنے نرم و ملائم گدے پر سوئی تھی، اس لیے مزے کی نیند آئی تھی۔ باجی نے مجھے اٹھا کر کچن میں بھیج دیا۔ صاحب کا کمرہ نیچے تھا اور باجی کا اوپر۔
मगर सुबह का नाश्ता वो दोनों इकट्ठे करते थे। कभी कभी मुझे साहब पर बड़ा अफसोस हो रहा था कि उनकी बेटी उनको यूं धोखा दे रही है। अगली रात को फिर बाजी ने मुझे पैसे दिए और कहा, मेरे बिस्तर पर लेट जाओ, मैं घर से बाहर जा रही हूँ। आज रात भी मुझे बहुत गहरी नींद आई। फिर रोजाना यही होने लगा कि बाजी मुझे पैसे देकर अपने बिस्तर पर सुला देती और मुझे बड़ी हैरत की बात होती जब मुझे बाजी के बिस्तर पर लेटते ही नींद आने लगी। मुझे अब शक होने लगा था कि जरूर दाल में कुछ काला है। अगर बाजी को किसी से मिलने जाना भी होता था तो मुझे अपने बिस्तर पर सुलाने की क्या जरूरत थी? कोई कौन सा उनके कमरे में आता था? फिर मुझे यहाँ सुलाने की क्या वजह थी? और सबसे बड़ी बात कि मुझे भी उसके बिस्तर पर लेटते ही फौरन ही बेहोशी वाली नींद क्यों आ जाती थी? मुझे लग रहा था कि बात कोई और है। जरूर बाजी मुझसे कुछ छुपा रही थी। मुझे उसका अपनी मदद के लिए दिया 1 लाख रुपया याद आया। बाजी ने आज तक वो पैसे मांगे नहीं थे, बल्कि और पैसे देती रही थी। मैंने सोचा कि मुझे पता चलाना चाहिए कि बाजी मुझे अपने बिस्तर पर सुलाकर खुद कहाँ जा रही है, क्या करती है। इसीलिए अगले रोज मैंने कमरे में जाते ही बेड पर लेटने की बजाय वहां पर 2 तकिए रखे और ऊपर कंबल डाल दिया। अब कोई दूर से देखता तो उसे यही लगता कि कोई सोया हुआ है। ये काम करने के बाद मैं छुप गई और देखने लगी कि क्या होता है। आधा घंटा भी ना गुजरा था कि मुझे कमरे के बाहर सरगोशियों की आवाजें सुनाई दी। फिर ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गई कि कमरे में 3 नौजवान लड़के दाखिल हुए हैं। उनको मैंने पहचान लिया। वो तीनों शानजे बाजी के कॉलेज के दोस्त थे। उनके पीछे ही बाजी भी कमरे में आ गई। कहने लगी, देख लो, तसल्ली कर लो, ये नहीं उठने वाली। मैं रोज जो बिस्तर पर परफ्यूम छिड़कती हूँ उससे ये बेहोशी की नींद सोती है। अभी भी सो रही है। रोज हम आकर इसे देखते हैं और ये ऐसे ही सोई हुई मिलती है। अब चलो हम अपना काम करें, बस कुछ ही तो घंटे होते हैं हमारे पास। वो सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कमरे से बाहर निकल गए। मैं हैरानी से सोचने लगी कि ये सब किस काम की बात कर रहे हैं, क्या करते फिर रहे हैं। मैं चोरी चोरी उनके पीछे चल दी। वो सब बाहर लॉन में चले गए थे। तीनों लड़के लॉन की खुदाई कर रहे थे। मैं डर गई कि ये क्या कर रहे हैं, बाजी क्या करना चाह रही है। मुझे एकदम साहब जी का ख्याल आया कि बाजी कहीं उनके साथ तो गलत नहीं कर रही। मगर फिर सोचा कि एक बेटी होने के नाते वो ऐसा कैसे कर सकती हैं। शायद बात कुछ और थी। सुबह के होने से पहले तक उन्होंने काफ़ी खुदाई कर ली थी, मगर शायद जिस मकसद के लिए ज़मीन खोदी गई थी वो पूरा नहीं हुआ था। बाजी ने कहा, हिम्मत नहीं हारनी, कल बाकी का जो हिस्सा रह गया है वहाँ से शुरुआत करेंगे। वो तीनों लड़के चले गए। मैं भागकर कमरे में आ गई और बिस्तर पर लेट गई। बाजी को शक ना हुआ। अगले 2-3 दिन ये ड्रामा चलता रहा। मैं रोज छुपकर देखती कि वो लॉन में खुदाई करके जाने क्या ढूंढते रहते हैं। 3 दिन पहले की बात है। मैं लाउंज की खिड़की के करीब से छुपकर बाहर देख रही थी। अचानक एक लड़के की आवाज आई, शानजे, लगता है खजाना मिल गया। खजाने का नाम सुनकर मैं चौंक गई। ये क्या था सब? उस लड़के की आवाज सुनकर बाकी सब भागकर उसके पास चले गए। उन लोगों के हाथ वाकई एक बड़ा साइज ट्रंक लगा था जिसके अंदर काफी सोना पड़ा हुआ था। मैंने तो इतना सोना अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था और शायद उन लोगों ने भी, तभी तो वो सब खुशी से पागल हुए जा रहे थे। बाजी ने उन सब के साथ मिलकर वो 10-15 किलो सोना एक थैले में डाला और अंदर की तरफ आने लगी। शायद वो सारा सोना अपने कमरे में रखने आ रही थी। मैं भागकर कमरे में जाकर लेट गई और अपने ऊपर कंबल ले लिया। वो तीनों कमरे में आए। बाजी ने वो सारा सोना अपनी अलमारी में रखा और वो तीनों फिर से बातें करते हुए बाहर चले गए। अब मुझे समझ आ रही थी कि मुझे इस कमरे में सुलाने का क्या मकसद था। मैं चूंकि सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी, इसलिए लॉन में होने वाली कार्रवाई की आवाज़ें मुझे साफ सुनाई देती, तो इसीलिए बाजी ने ये इंतज़ाम किया। साहब को भी वो शायद नींद की गोलियां खिला देती थी, इसीलिए उन्हें भी कुछ खबर नहीं हुई। सच पूछें जी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि बाजी को इस खजाने का कैसे पता चला और उन्होंने अपने बाप से क्यों छुपाया। वैसे मैंने बाजी को अपने बाप से हमेशा मुंह बनाए ही देखा है, कभी अच्छे से उन्होंने बात नहीं की। उस दिन के बाद बाजी ने मुझे कहा कि अब तुम अपने कमरे में सोया करो, और कल तो खुद बाजी ने मुझे पैसे देकर कहा था कि छुट्टी पर चली जाओ। मैं अपने घर चली गई। बाद में वहाँ उन बाप बेटी के साथ क्या हुआ मुझे कुछ इल्म नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि ये मेरे खिलाफ साजिश हुई है और अपना सारा इल्ज़ाम उन्होंने मेरे सर डाल दिया है। मुझे लगता है कि बाजी के साथियों की नीयत में फतूर आ गया होगा, इसलिए उन्होंने ये सब किया होगा, वरना एक बेटी अपने बाप को जख्मी तो नहीं कर सकती ना।
میں نے اپنی ساری کہانی سنا کر دم لیا اور پولیس والی کو دیکھا۔ مجھ سے پوچھنے لگی، تمہیں کیسے پتا کہ وہ دونوں باپ بیٹی تھے؟ اس سوال پر میں اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہنے اور پوچھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے پھر سے سوال کیا، کیا شانزے نے تمہارے سامنے کبھی اس کو بابا کہا یا اس شخص نے کبھی اس کو بیٹی کہا؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ بہت سوچنے پر بھی یاد نہ آیا اور میں نے لاجواب ہوتے ہوئے کہا، نہیں، انہوں نے کبھی میرے سامنے ایک دوسرے کو باپ بیٹی نہیں کہا، مگر وہ تھے تو صحیح نا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تم ایک بے وقوف لڑکی ہو، اپنے طور ہی اندازے لگاتی رہتی ہو۔ وہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ وہ نابینا شخص جو کوما میں ہے، اس کی بیوی کا نام شانزے ہے۔ کیا؟ میرے سر پر جیسے جیل کی چھت آن گری۔ باجی اس پٹھان کی بیوی تھی؟ مجھے 2 مہینے ہو گئے تھے اور میں یہی سمجھتی رہی کہ صاحب کی بیٹی ہے وہ کہنے لگی، مسز شانزے نے تمہارے خلاف شک کا اظہار کیا ہے کہ مخبری تم نے کی ہوگی ڈاکوؤں کو، اور اب تم بالکل الگ کہانی سنا رہی ہو۔ میں نے کہا، اگر تو واقعی میاں بیوی ہیں تو صاف بات ہے کہ باجی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر خود سازش کی ہے۔ باجی کے کن لڑکوں سے چکر ہیں یہ پورا کالج جانتا ہے، آپ کسی سے بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، وہ تو ہم دیکھ ہی لیں گے، اور چلی گئی۔ میں یہ سوچنے لگی کہ غلطی میری ہے شاید، جو ان کو باپ بیٹی سمجھ لیا، لیکن میں نے کئی بار باجی کے سامنے صاحب کو ان کا باپ بولا تھا، تو پھر انہوں نے میری تصحیح کیوں نہیں کی؟ پتہ نہیں شانزے باجی کیا چاہتی تھی، لیکن اس کو مجھے یوں پھنسانا نہیں چاہیے تھا۔ مجھ پر سارا الزام لگا دیا، اور میں اتنے دنوں سے اس کا بھرم رکھے ہوئے تھی۔ میرا کتنی بار دل چاہا کہ صاحب کو باجی کی حقیقت بتا دوں، مگر ہر بار میں چپ کر جاتی۔ مگر افسوس ہو رہا تھا کہ کاش میں بتا دیتی تو صورتحال آج مختلف ہوتی۔ میرے بیان سے ساری کہانی ہی بدل گئی تھی۔ پولیس نے تفتیش شروع کی تو ان سب کو پتہ چل گیا کہ میں سچ بول رہی تھی۔ انہوں نے اگلے دن ہی سارے ثبوت اکٹھے کر لیے اور شانزے باجی کو گرفتار کر کے میرے والی جیل میں ہی قید کر دیا۔ میں نے پوچھا، باجی جو دوسروں کے لیے گھڑا کھودتا ہے وہ خود اس میں جا گرتا ہے۔ آپ نے مجھے پھنسایا تو میں نے بھی سارے راز پولیس کو بتا دیے۔ نہ آپ مجھے پھنساتی اور نہ آج یہاں ہوتی۔ آخر آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ وہ گردن نیچے کیے رونے لگی، کہنے لگی، میری اور تمہاری کہانی میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ جس طرح تمہارا باپ تمہاری شادی پیسوں کے لالچ میں کروانا چاہتا تھا، اسی طرح میرے باپ نے بھی یہی کیا۔ ایک نابینا اور بڑی عمر کے مرد کو مجھ جیسی حسین اور جوان لڑکی سونپ دینا کہاں کا انصاف تھا؟ میرے بھی کچھ ارمان تھے اور خواب تھے، لیکن میری مدد کسی نے نہ کی۔ میں بیاہ کر یہاں آ گئی۔ میرا شوہر نابینا تھا اور عقل کا بھی پورا تھا۔ اس کے پاس جو واحد خوبی تھی وہ اس کی دولت تھی۔ میں نے اس بات کا پورا فائدہ اٹھایا اور اس سے 2 سال کا وقت مانگا اور اپنی تعلیم پوری کرنے کی اجازت مانگی۔ اس نے دے دی، مگر شرط رکھی کہ میں اپنے رسم و رواج کے مطابق برقع پہن کر جایا کروں۔ میں اس کی تسلی کے لیے گھر سے برقع پہن کر چلی جاتی اور کالج میں جا کر اپنی مرضی کی زندگی جینے لگتی۔ میں وہاں ایک لڑکے کو پسند کرنے لگی تھی۔ وہ جوان تھا، میری ہی عمر کا، اور میری تعریف ایسے لفظوں میں کرتا تھا جیسے لفظ میں اپنے شوہر کے منہ سے سننے کی خواہش رکھتی تھی۔ زندگی تو وہ تھی جو میں باہر آزادی سے جیتی تھی۔ میرا دل اپنے شوہر کے گھر میں گھٹنے لگا۔ میرے 2 سال کی مانگی ہوئی مدت ختم ہونے والی تھی اور میں اس سے پہلے ہی اس کے گھر سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے فون پر بات کرتے سنا۔ وہ کسی کو بتا رہا تھا کہ اس گھر کے لان میں اس نے اپنی پہلی بیوی کا سارا سونا دبا کر رکھا ہے۔ وہ احمق تھا، بھلا ایسی باتیں کون کسی کو بتاتا ہے؟ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا سب کچھ لوٹ کر بھاگ جانا چاہتی تھی۔ میرے دوستوں نے ہی ڈاکہ ڈالنے کا ناٹک کیا اور میں نے سب کچھ ان کے ہاتھ بھجوا دیا تاکہ مجھ پر شک نہ ہو سکے۔ تمہیں اس لیے نوکری پر رکھا تاکہ وقت پڑنے پر سارا الزام تمہارے سر پر ڈالا جا سکے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ تم میری ساری سرگرمیوں سے واقف ہو چکی ہو۔ میں نے کہا، آپ نے اپنے شوہر کو دھوکہ دیا۔ اگر پسند نہیں تھا تو اس سے طلاق لے لیتی، مگر اسے یوں استعمال کرنے کا حق نہیں تھا۔ آپ نے بہت غلط کیا۔ ایک شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے سے تعلق بڑھایا، پھر اس کو لوٹنے کا پلان بنایا اور لوٹ بھی لیا، اور پھر ایک بے قصور انسان یعنی مجھے پھنسا دیا۔ لیکن سچ چھپتا نہیں، سامنے آ ہی جاتا ہے۔ مجھے چھوڑ دیا گیا اور شانزے باجی کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ اس پر لوٹ مار، شوہر کو دھوکے کے ساتھ اقدام قتل کا الزام بھی لگا۔ اس کے دوستوں کو بھی پکڑ لیا گیا اور ان چاروں کو سزا کے طور پر آئندہ کئی سال کے لیے جیل میں رہنا تھا، کیونکہ صاحب بیچارے کومے سے ابھی تک باہر نہیں آئے تھے۔ لالچ نے شانزے باجی کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں
اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا